تسی یقین کرو اے حنفی علماء کرام جنہ چ کاشمیری، لکھوی، ملا علی قاری، ابن نجیم، ابن حمام، عمدۃ القاری، یہ واضح لکھیا ہے کہ فقہ دے اندر اصل مصدر صحیح البخاری ہے، اصل مرجع صحیح البخاری ہے۔ حنبلی علماء کرام پڑھ کے دیکھ لو، ابن رجب، ابن قدامہ، ابن تیمیہ، ابن قیم، امام ذہبی، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ بلکہ میں تو انہیں ایک خوبصورت بات دسنا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فقہ دے اعتبار نہ شافی نے، انہوں نے امام شافی دے شان اندر ایک کتاب بھی لکھی ہے، لیکن انہوں دا جملہ ہے حضرت امام بخاری دے بارے، وہ اندنے امام الدنیا فی فقہ الحدیث، حدیث کی فقہ دے اندر پوری دنیا دا اگر کوئی امام ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ اچھا جی میں مشرق دے اندر بیٹے ابن حجر نے نا، ایویں مغرب دے اندر ہوئے نے ابن رشد الاندلسی، جی میں مشرق دے اندر صحیح البخاری دا تعارف ابن حجر وغیرہ نے کروایا ہے، اندلس دے اندر تعارف ابن رشد وغیرہ نے کروایا ہے۔ 7ویں صدی ہجرے دے بہت بڑے امام نے، انہاں دی کتاب ہے افادۃ النصیح بالتعریف باسناد الجامع الصحیح، بڑی شاندار انہاں کتاب لکھی ہے۔ ساڈے ریاض اندر ایک شیخ نے نظر محمد الفاریابی حافظہ اللہ تعالی زندہ نے، اے کتاب انہاں دی تحقیق نہ بھی شائع ہوئی ہے۔ ایتھے بھی بیٹے کے علمی فائدہ میں ذکر کرنا، میں شیخ نظر محمد فاریابی حافظہ اللہ نو ریاض انہاں دے مکتب وچ مل گیا۔ اے تہاڈی مسجد دا حال بہت زیادہ چھوٹا ہے، میں ایک دیوار دیکھی شیخ صاحب اتنے سینکڑوں کتاباں لگیاں سن، میں شیخ نظر نو آخیا شیخ کتاباں کادیاں نے؟ فرمان لگے ساریاں ہی کتاباں صحیح البخاری دی شرح دے بارے، سینکڑوں کتاباں صرف صحیح البخاری دے بارے۔ تو بیٹا اگر علم دوست بننا ہے تو پھر دیکھو قربانی کیسی ہے۔ تو میں کہا شیخ صاحب تانوں اتنی محبت علم دی کیویں حاصل ہوئی؟ فرمان لگے انہاں بڑیاں گلاں کیتیاں تے ایک گل مینوں پتہ کی دسی، آندے نے میرے وسائل بڑے تھوڑے ہوندے سن، ایک کتاب چھپی او دی قیمت سی تقریباً $500، کنی $500 تقریباً 1.5 لاکھ بن جانا، 1.25 لاکھ تو ہوتے ہی۔ تو فرمان لگے کہ میں پھر پیسے جوڑ کے کو منگ ترنگ کے وہ $500 خرچ کر کے صرف ایک جلد تے مشتمل کتاب خریدا۔ تو ابن رشد اپنی کتاب افادۃ النصیح دے اندر ایک جملہ لکھ دے نے، فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَهُ، جڑا صحیح البخاری نو دھیان نہ پڑھدا پڑھاندا ہے نا، فقہ دے اعتبار نہ، واستنباطاً مسائل دے استخراج دے اعتبار نہ، عربیتاً و لغتاً زبان اور لغت اور عربیت دے اعتبار نہ، رعا بحراً جمع البحارا، وہ گل کہنے تے مجبور ہو جاندہ ہے کہ امام بخاری دی کتاب ایک ایسا سمندر ہے کہ یہ دی اندر کئی سمندر اور پھر ایک بڑا پیارا جملہ محدثین نے شارح نے لکھیا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری رحمہ اللہ دی فقہ جڑا وہ باب بندے نے نا اس باب تو ظاہر ہوندی ہے، کدی قرآن دی آیت دا باب بن دین گے، کدی متن حدیث دا باب بن دین گے، کدی شرطیہ انداز ہے، کدی سوالیہ انداز ہے۔ ادھر دیکھو کسی کو اپنا فقہی موقف بیان کر دین گے، بلکہ ہون تے شیخ عرب نے کتاباں لکھیاں نے معالم و اصول الفقہ فی تراجم صحیح البخاری، علوم الحدیث فی تراجم صحیح البخاری، کتاب العلم دے اندر خاص طور تے امام بخاری تراجم الابواب دے اندر اصول فقہ اور اصول حدیث دے بنیادی اصول بیان فرما دیندے نے۔ کئی مسئلے لوگاں بڑے عام ہوندے نے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اتنے ترجمہ الباب بن کے اپنا موقف بیان فرماندے نے۔ مثال دے طور تے کتاب الصلاۃ پڑھو گے نا، امام بخاری نے ایک باب بنیا باب تشبیک الاصابع فی المسجد، مسجد دے اندر چنگڑیاں پانیاں چاہیے نے کہ نہیں؟ عموماً روایات یہ کہ یہ چیز بندے نو غافل کر دیندی ہے، اس طرح مسجد نہیں بننا چاہیے۔ لیکن کتاب الصلاۃ اندر حضرت ابو ہریرہ تو ذوال یدین والی روایت لے کے امام بخاری نے ثابت کیتا کہ جائز ہے، او دی لفظ آندے نے غالباً وشبک بین اصابعہ، امام بخاری نے اپنا موقف جمعہ، تسی جمعے دے اندر آئے ہو، کئی اہل الرائے دا خیال ہے کہ پنڈاں دے اندر جمعہ نہیں ہوندا،
امام بخاری نے صلاۃ الجمعہ فی القرى والمدن باب بن کے بحرین دی جڑی بستی ہے او دے اندر جمعے دا تذکرہ فرمایا. ابن عباس کو روایت لے کے آئے. کتاب الجنائز پڑھ کے دیکھ لو, باب صلاۃ علی الطفل, کئی آندے نے بچے دا جنازہ نہیں پڑھنا. امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت لے کے آئے, صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی طفل, نبی علیہ السلام نے بچے دے نماز جنازہ پڑھی. یہ کئی آندے نے کہ تاک صفا ہونیاں چاہیے نے. امام بخاری نے اپنا فقہی موقف واضح فرمایا, باب من صف صفین او ثلاثہ جنازہ خلف الامام. وہ جابر بن عبداللہ دی روایت لے کے آئے, نجاشی دا نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. حضرت جعفر الرحمن نے فکنت فی الصف الثانی, میں دوسری صف اندر سا. عموماً تو سنیا ہے جی لوہے دی انگوٹھی نہیں پانی چاہیے, جہنمیاں دا لباس ہے, جہنمی پان گے. شاید کتاب و لباس اندر امام بخاری نے حضرت سہل بن سعد تو روایت لے آندی باب خاتم الحدید کہ نبی علیہ السلام نے آخیا جے تو حق مہر کچھ نہیں دے سکتا, التمس ولو خاتم من حدید, لوہے دی انگوٹھی لے آ. عجائب غرائب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے گمراہ فرقیاں دا بھی رد کیتا ہے. اور بیٹے دوسری بات ہے بے عالم نو فقیہ بھی ہونا چاہیے استنباط دے معاملے اندر, اجتہاد دے معاملے اندر. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری دے اندر غریب القرآن غریب الحدیث, اے بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے. ابو عبیدہ دی کتاب موجود ہے, دیگر کتاباں موجود نے, لیکن صحیح البخاری دے اندر جگہ بجگہ امام بخاری کدی کدی قرآن دے لفظ دی وضاحت کر دیندے نے. جویں کہ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ وازن بالقسطاس المستقیم, کہ رومی زبان اندر قسطاس بھی عدل نو کہندے نے, وضاحت کرتی امام بخاری نے. یہ کتاب الدعوات اندر رغبتا و رہبا, جدو رہبا دا معنی کیتا فرمایا وسترہبوہم وجاؤ بسحر عظیم. رہبا دا معنی کر دیتا تقریباً سینکڑوں الفاظ, کم و بیش ہزار دے قریب ہون گے جنہ دا حال امام بخاری نے غریب مشکل لفظاں دے معنی قرآن چو حل کیتے نے اور ماہر لغویین دی کتاباں چو حل کیتے نے. اللہ پاک دے میں حضور دعا کرنا الہ العالمین امام بخاری دے درجے بلند فرما. مرکز رضوان چ بیٹھے ہیں, میرا بڑا ہی دل خوش ہے. اللہ پاک کہیں مرکز رضوان چ بیٹھے ہیں, ساڈے تے امام بخاری تے اپنی رضوان منظور فرما. ہن آئیے میں تواڈے سامنے آخری باب اور حدیث پڑھ کے نا ایدا تھوڑا جا ترجمہ کرنا, ذرا برکت واسطے حدیث سنیو. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. قال حدثني احمد بن اشراب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بنیا, بیٹے توجہ فرمانا. زندگی دا اگر کوئی خطبہ نہیں نہ توجہ نہ سنیا, اور بیٹے اگر کوئی جلسہ توجہ نہ نہیں نہ سنیا, تو میں سمجھنا اگر صحیح البخاری دا ایک صفحہ بھی نہیں نہ کدی زندگی چ پڑھیا, رب دا واسطہ دے کے کہنا ذرا آخری باب اور آخری حدیث تے غور فرمانا. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اسی کل قیامت والے دن انصاف دا ترازو قائم کران گے. ترازو ایک ہی ہوئے گا. بیٹے جمع کیوں آئی ہے؟ جمع او دی عظمت واسطے آئی ہے کہ اتنا بڑا ترازو ہوئے گا. اور بعض نے دی توجیہ لکھی ہے جمع اس واسطے آئی ہے چونکہ افراد کئی ہوں گے, اعمال کئی طرح دے نے, اس اعتبار دے نال موازین جمع آیا. اور آگے قسط اسم مصدر بیٹے جدو بطور صفت آئے ادو مبالغے کا فائدہ دینا. قیامت والے دن اسی اسلام دا انصاف دا ترازو لگاواں گے. وَأَنَّ آمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. تواڈے عمل بھی تولے جان گے, تواڈی زبان دے بول بھی تولے جان گے. جو عمل کر دے ہو تڑکیڑی تولے جان گے, جو بول بول دے ہو تولے جان گے. تینہ چیزاں نو تولیا جائے گا, اعمال,
صحیفے اور جسم، اعمال، صحیفے اور تو پتہ ہے نا نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک اتارنے واسطے درخت تے چڑھے، ہوا چلی تے پنڈلیاں ہل رہی نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مسکرانا شروع کر دیتا. آپ نے فرمایا مما تضحکون، ہسدے کیوں پے ہو؟ کہنے لگے اللہ دے نبی ویکھو ابن مسعود دیاں پتلیاں جیاں پنڈلیاں ہوا دے اندر کیویں ڈاواں ڈول ہو رہی نے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تانوں تے پتلیاں تے ہلکیاں لگدیاں نے، اللہ دے ترازو اندر اے دیاں پنڈلیاں دا وزن اود پہاڑ نالوں بھی زیادہ ہے. ویکھن نو کئی بندے بڑے سادے، بڑے دیسی، سانولے رنگ دے، چھوٹے قد دے، اللہ دے ہاں انہاں دا بڑا رتبہ ہوندا ہے. بیٹے مذاق کر کے اپنی زندگی برباد نہ کریا کر، تمسخر کر کے بیٹے اپنی زندگی برباد نہ کریا کر. صحیفے بھی تولے جان گے، اعمال بھی تولے جان گے، اجسام بھی تولے جان گے. بیٹے ساڈے اعمال دیاں دو قسماں نے، حضرات توجہ نہ سمجھو. ایک نے اعمال الاعضاء جڑی اسی نماز پڑھنے ہاں، جڑا اسی حج کرنے ہاں، یہ بھی تولیا جائے گا. اگلی گل بڑی توجہ نہ سننی ہے، اعمال القلوب بھی تولے جان گے. خشیت انسان دے دل چندی ہے، کچھ بولو خشیت اللہ دا ڈر انسان دے، اے خشیت بھی تولی جائے گی، اخلاص بھی تولیا جائے گا، توکل بھی تولیا جائے گا، دینی ادارے نہ محبت بھی تولی جائے گی. نہ دین دے درویشاں نہ رب واسطے جڑا پیار کر دیو یہ پیار بھی تولیا جائے گا. اور میں مبالغے دا عادی نہیں، چونکہ میں ایک طالب علم مزاج آدمی ہوں. کئی بندیاں دی خشیت ایسی ہوئے گی، توکل ایسا ہوئے گا جڑے انہاں دے ظاہری اعمال ہون گے، دل والے اعمال دا وزن انہاں نالوں کئی گنا زیادہ ہوئے گا. خیر خائی بیٹے تولی جائے گی. ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن وفی روایت واقوالہم توزن. بیٹے دل دے اعمال تولے جان گے. ادھر وے کسی نے مسئلہ دسیا حسد بھی تیرا تولیا جائے گا. اندر جڑا کوڑ چکی پھرنا نا نفاق، یہ بھی تولیا جائے گا. اور کئی بدبختاں دا کوڑ نفاق اتنا وزنی نکلے گا، کئی بدبختاں دا حسد اتنا وزنی نکلے گا، اس وزن دی وجہ تو انہاں دے نیک اعمال ہی برباد ہو جان گے. اس ٹائم مسلم معاشرہ سب نالوں بڑی لعنت، حسد دی لعنت اندر مبتلا ہے، نفاق دی لعنت اندر مبتلا ہے، کبر دی لعنت اندر مبتلا ہے. اللہ نے 4 ٹکے کی دے دیتے نے، اللہ نے تھوڑی جی باں کی، اللہ نے تھوڑی جی شان کی دے دیتی ہے. یہ کسی نے انسان ہی نہیں سمجھتا. ریاکاری تولی جائے گی. بیٹے نماز تے محنت کر، روزے تے محنت کر، حج تے محنت کر، زکات تے محنت کر، یہ بھی تلن گے. لیکن سب نالوں زیادہ محنت اعمال القلوب، خشیت اپنی بڑھا، محبت بڑھا، اخلاص بڑھا، جذبہ بڑھا.